چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی ہاں، آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں بہت ساری انٹرسٹنگ اور دلچسپ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اور آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئے پڑھیں قرآن، جس کا نام ہے آئے پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قاریہ کی 6 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ قاریہ کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں آیت سیکھیں گے۔ جی، تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد ہم یہ آیات پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہاں یہ دیکھیں کہ را پر زبر ہے، کیا ہے؟ زبر، اور جب بھی را پر زبر ہو تو اسے ہم پر پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں میم پر تشدید ہے، کیا ہے؟ تجدید، اور یہاں بھی میم پر کیا ہے؟ تجدید، اور جب بھی میم پر یا نون پر تشدید ہو تو وہاں ہم گنہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گناہ، گنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم گنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی، پھر اس کے بعد پیارے بچوں دیکھیں یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد خا آ رہا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ اظہار، اظہار ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اظہار اظہار ہوگا، اور اظہار میں ہم گنہ نہیں کریں گے۔ نہیں کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم گنہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں گول دائرے کا نشان ہے، اور اس سے پہلے گولتا ہے، کیا ہے؟ بولتا، اور یہاں پر بھی گول دائرے کے نشان سے پہلے کیا ہے؟ بولتا، گولتا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں اگر گولتا ہو تو وقف کرتے وقت اسے ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں۔ کس سے بدل دیتے ہیں؟ ہاں ساکن سے، ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں، تو یہاں پر ہم گولتا کو ہا ساکن سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں گول دائرہ ہے، اور اس سے پہلے ہا پر کیا ہے؟ الٹا پیش، الٹا پیش ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں اگر الٹا پیش ہو تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن، تو یہاں پر بھی ہم ہا کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی، اب آئیے ہم ان آیات کو مل کر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، پڑھیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ میں سے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ
موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیات سنائے گا؟ جی آپ سنائیں. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی، لیکن بیٹا یہ خیال رکھنا ہے کہ خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، بغیر سیٹی کے اسے نہیں پڑھنا ورنہ یہ زال بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سنائے گا؟ جی آپ سنائیں. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے. میں محمد ابراہیم اتاری مدرسۃ المدینہ خداداد کالونی میں طالب علم ہوں. میرے 6 پارے ہو چکے ہیں، میں حفظ کر رہا ہوں. میں 8 بجے آتا ہوں، پھر دعائے مدینہ میں شرکت کرنے کے بعد کلاس میں جا کے سبق سناتا ہوں، اس کے بعد سکی سناتا ہوں. پھر 12 بجے ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں. پھر ہم کلاس میں جاتے ہیں، اپنا سبق دہراتے ہیں اور پھر 4 بجے ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل. میں اس مدرسۃ المدینہ خداداد کالونی میں سن 2003 سے الحمدللہ نظامات کے فرائض انجام دے رہا ہوں. میرا نام محمد شہزاد اتاری ہے اور کم و بیش یہ مجھے 18 سال ہو چکے اور الحمدللہ میری اتنے عرصے میں کم و بیش 700 کے لگ بھگ مدنی منع ناظرہ خواہاں بن چکے اور کم و بیش 250 بچے ماشاءاللہ یہاں سے حفظ کر چکے. اس مدرسے کو بنے ہوئے کم و بیش 24 سال ہو چکے اور اس مدرسے میں ہمارا جدول یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ صبح 7:30 بجے مدرسے آتے ہیں اور اس کے بعد اشراق و چاش کی جماعت ہوتی ہے. اس کے بعد 8 بجے دعائے مدینہ ہوتی ہے. دعائے مدینہ کے بعد الحمدللہ پھر کلاسوں کا جدول ہوتا ہے. بچے نظم و ضبط کے ساتھ کلاس میں بیٹھ کر اپنے سبق کی دہرائی کرتے ہیں اور پھر ان کا کلاسوں میں جا کر دیکھنا ہوتا ہے. پھر 9:30 تک سرپرستوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس میں داخلہ دیا جاتا ہے اور مدینہ عطیات، صدقہ باکس اور دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز کے لیے سرپرستوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. اجتماع کی دعوت دی جاتی ہے. 9:30 بجے کے بعد پھر ہم کلاسوں میں جاتے ہیں. ایک کلاس میں جا کر وہاں پر ہمیں اس کلاس کا جائزہ کرنا ہوتا ہے اور کم و بیش 7 سے 8 بچوں کا امتحان لیتے ہیں، تعلیمی اخلاقی امتحان لیتے ہیں اور درجے کے تمام تحریری کام، اخلاقی کیفیت، یہ سب چیزیں اس کو تحریر کرتے ہیں. اور جو بچے پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں ان کو تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں اور جو پڑھائی میں تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھنے میں
قدم بڑھا سکیں۔ اس کے بعد کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، کھانے کا نماز کا وقفہ ہوتا ہے، تو نظم و ضبط کے ساتھ نماز اور کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد درس کی ترغیب ہوتی ہے، درس دیا جاتا ہے۔ درس میں بچے نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس میں الحمدللہ ہم بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، سنتیں سکھاتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، کلمے سکھاتے ہیں اور ان کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز بھی بچوں کو بتاتے ہیں، اس میں بچوں کو شامل کرنے کی بھی نیت کرواتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ، اجتماعات اور اسی طرح مساجد میں درس ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد سرپرست سے ملاقات ہوتی ہے شفٹ بی کی، جو ان سے ملاقات کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں تکمیل والے بچے، جو بچے پارہ ختم کر لیتے ہیں، پارہ مکمل کرتے ہیں، پھر ان کا امتحان لیا جاتا ہے، تو مخارج، قواعد کی معلومات اور ادائیگی، اجرا، یہ سب چیز دیکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمارا سلسلہ جو دن بھر کا چلتا ہے، پھر 3:45 بجے دوبارہ اس شجرہ شریف کی دھرائی ہوتی ہے۔ شجرہ شریف پڑھنے کے بعد پھر بچوں نظم و ضبط کے ساتھ چھٹی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا صبح 8 سے لے کر 4 بجے تک کا جدول ہوتا ہے، اور چھٹی میں بچوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نظم و ضبط کے ساتھ بچے گھر جائیں اور کل کے آنے والے دن کی تیاری کریں، سبق یاد کریں، گھر میں 5 نمازیں پڑھیں، امام کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور یہ سارا فیض ہمارے پیر و مرشد کا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے پیر و مرشد کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کے نقشے قدم پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی انعامات کا عامل، مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے اور ان کی تربیت کر رہی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن دعوت اسلامی کے مدارس میں کرائیں، تاکہ ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت حاصل کر کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم بڑی انٹرسٹنگ کہانی سنیں گے، وہ ہے ایک پتھر کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ پتھر کے بارے میں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ یہ کون سا پتھر ہے؟ یہ پتھر بہت ہی مبارک پتھر تھا۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 1 ہاتھ تھی۔ کتنی تھی؟ 1 ہاتھ تھی۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات ظاہر ہوئے۔ کتنے؟ 2 معجزات ظاہر ہوئے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ جب میدان تیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا یعنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ کتنے چشمے؟ 12 پانی کے چشمے اس پتھر سے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کی 12 جماعتوں نے اپنے اپنے چشمے سے پھر پانی پیا۔ اللہ پاک نے اس معجزے کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک پتھر سے 12 پانی کے چشمے کس طریقے سے جاری ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک نے پتھروں میں بھی یہ تاثیر پیدا کی ہے کہ وہ ذائقہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ بعض پتھروں سے تکلیف پہنچانے والے جانور بھاگ جاتے ہیں، اور بعض پتھروں سے تو جانوروں کا زہر اتارا جاتا ہے۔
تو یہ اللہ پاک کی نعمت ہے ہمارے لیے کہ پتھروں میں بھی اللہ پاک نے اتنی تاثیریں پیدا فرمائی ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے پتھروں میں طرح طرح کے اثرات پیدا فرمائے ہیں تو اس میں کون سی حیرانی والی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر میں اللہ پاک نے یہ اثر بخش دیا کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی صورت میں باہر نکالتا رہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ جو چیزیں اللہ پاک کے پیاروں سے نسبت کرتی ہے ان میں بھی اللہ کتنا کمال پیدا فرماتا ہے کہ ایک پتھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی برکت سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے پیاروں کا اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی ادب اور احترام کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے پاس 2 ٹیمز ہیں۔ میری رائٹ سائڈ پر ہیں ٹیم گرین اور میری لیفٹ سائڈ پر ہیں ٹیم بلو۔ اور ان دونوں ٹیمز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن کمپٹیشن سے پہلے کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا درست جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10۔ اور اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین، آپ بتائیں قرآن پاک کے علاوہ سورہ ملک کا نام کس آسمانی کتاب میں مذکور ہے؟ توریت میں مذکور ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ٹیم گرین کو، کیونکہ ٹیم گرین نے کوئی آپشن نہیں لیا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو، آپ بتائیں سورہ سجدہ قرآن پاک کے کون سے نمبر کی سورت ہے؟ آپشن 30، 31 یا پھر 32؟ 31 نمبر کی سورت ہے۔ آپ کا جواب غلط ہے کیونکہ سورہ سجدہ 32 نمبر کی سورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سوال میں ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین، آپ بتائیں سورہ سجدہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ آپشن، آپ کا سوال ہے سورہ سجدہ میں کتنی آیتیں ہیں، اور آپ کے پاس آپشن ہیں 30، 31، 32۔ 32 آیتیں ہیں۔ آپ کا جواب بھی غلط ہے۔ سورہ سجدہ میں 30 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 30 آیات ہیں۔ تو اس سوال میں ٹیم گرین کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو، آپ بتائیں سورہ سجدہ میں کتنے رکوع ہیں؟ آپشن 2، 3 یا 4؟ 2۔ آپ کا یہ جواب بھی غلط ہو گیا ہے۔ سورہ سجدہ میں 3 رکوع ہیں۔ تو اس سوال میں بھی ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین، آپ بتائیں سورہ حامیم سجدہ کی کس آیت نمبر میں سجدہ تلاوت آتا ہے؟ آپشن 35، 36 یا پھر 38؟ 38۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم گرین نے آپشن لیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو، آپ بتائیں سورہ قمر میں کتنے کلمے ہیں؟ آپشن 340، 341 یا پھر 342؟ 342۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں ٹیم بلو کو ملتے ہیں 5 پوائنٹس کیونکہ ٹیم بلو نے آپشن لیا ہے اور جواب درست دیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین، آپ بتائیں قرآن پاک کے 27ویں پارے میں سورہ قمر موجود ہے، قمر کا معنی کیا ہے؟
चांद आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो टीम ग्रीन को कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अब अगला सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप बताएं, कुरान पाक के 16वें पारे में सूरह तौहा मौजूद है। तौहा का माना क्या है? ऑप्शन, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का एक नाम है, या फिर किसी जगह का एक नाम है, या फिर खाने का नाम है? हुजूर अलैहिस्सलाम का एक नाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम का एक नाम है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि टीम ब्लू ने इस सवाल में भी ऑप्शन लिया है। अब आखिरी सवाल है टीम ग्रीन का। टीम ग्रीन, आप बताएं, कुरान पाक के 27वें पारे में सूरह हदीद मौजूद है। हदीद का माना क्या है? ऑप्शन, चांदी, सोना, या फिर लोहा? लोहा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि टीम ग्रीन ने ऑप्शन लिया है। अब इस मुकाबले का आखिरी सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप बताएं, सूरह मुल्क किस पारे की इब्तिदा में है? ऑप्शंस 29, 30वां पारा, या 28वां पारा? 30वां पारा। आपका जवाब गलत है। सूरह मुल्क 29वें पारे के शुरू में है। तो इस सवाल में भी टीम ब्लू को कोई पॉइंट नहीं मिला, और इसी के साथ टीम ब्लू का टोटल होता है 10 पॉइंट्स, और टीम ग्रीन के हैं 30 पॉइंट्स। तो कौन सी टीम विनर है? टीम ग्रीन। कौन सी टीम विनर है? टीम ग्रीन। टीम ग्रीन। अब दोनों टीम्स को इनामात भी दिए जाएंगे। ये रहे टीम ग्रीन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, क्या बात है।